السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم صدر صاحب، معاون انجمن، معزز سامیات، آج اس پررونق محفل میں میرے تقریر کا عنوان ہے رسالت محمدی کے خصوصیات۔ سامیات، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر دور میں انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا رہا تاکہ وہ صحیح دین پر قائم رہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ہمارے آیتوں کو تم پر تلاوت کرتا ہے، تمہیں تزکیہ کرتا ہے، کتاب و حکمت کے ساتھ تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ سامیات، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت سے نعمت دیا ہے، جن میں سے بہت بڑی نعمت اور بڑا احسان بعثت رسول ہے۔ دنیا کے تمام انسانوں اور جنوں پر یہ واجب ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی اطاعت کرے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ معجزات اور خصوصیات انہیں عطا کیا گیا ہے اس پر ایمان لانا، یہی اصل ایمان رسول کی دلیل ہے۔ سامعین، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے بہترین انسان اور خاتم النبی ہے۔ اسی کے تحت اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے معجزات دیا ہے، جن میں سے بہت بڑا معجزہ قرآن کریم ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہوئے سورۃ الحجر میں فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج پر جانا، چاند کا دو ٹکڑا ہونا، کئی جنگی میدان میں طرح طرح کے معجزات کا واقع ہونا، یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا معجزات ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے 5 چیزوں کے ساتھ دوسرے انبیاء پر فضیلت دیا گیا ہے، جن میں سے پہلا جامع کلمات ہے جو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ کسی بھی انبیاء کو وحی کے طور پر نازل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ صحیفوں کے شکل میں نازل کیا جاتا تھا۔ دوسرا رعب و دبدبہ، یعنی اگر کوئی مشرک یا کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے یا ان کے قریب بھی جانے کا ارادہ کرے تو 2 مہینے کے مسافت یعنی اتنی ہی دور سے اس کے دل میں خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ تیسرا مال غنیمت، مال غنیمت وہ مال ہے جو جنگی میدان میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پرانے شریعتوں میں حلال نہ کیا تھا، بلکہ امت مسلمہ کے لیے اس مال کو حلال کر دیا۔ چوتھا زمین کو سجدہ کا بنا دیا، پانی نہ ملنے کی صورت میں امت مسلمہ کے لیے مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا اور زمین کو سجدہ کا بنا دیا۔ پانچواں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے خاتم النبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی بھی نبی مبعوث نہیں ہوگے۔ سامعات، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے خصوصیات دیا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے، جن میں سے پہلی خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تم کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سامعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی ایک قوم یا کسی ایک زمانے یا کسی ایک وقت تک نہیں، بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ صرف رحمت ہی نہیں، بلکہ جو دین اور جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ مکمل طور پر انسانوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، جس میں انسانوں کے تمام حقوق بیان کیا گیا ہے، زمانے جاہلیت کے تمام سختیوں کو مٹا دیا گیا ہے۔ دوسری خصوصیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے لیے نمونہ ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً ہم نے تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنا دیا۔ سامعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہمیں اللہ سے تعلق سکھاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمیں محبت اور حسن سلوک کا تعلیم دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا درس دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر، معاشرہ، تجارت، عبادت اور معاملاتی زندگی کے ہر میدان میں ایسا راستہ اختیار کیا اور ایسا راستہ امت محمدیہ کے لیے بتایا جس کو اختیار کرنے والا ہر انسان کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تیسری خصوصیات، شفاعت کبریٰ، جب قیامت کے دن تمام لوگ خوف زدہ ہو گئے
سفارش کا موقع نہیں دیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر امت کے لیے سفارش کریں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تعالیٰ کی جانب سے امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، اور ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اس رحمت کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور نیک اعمال کے ذریعے اپنے آخرت کو سنواریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔